नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ایک من گھڑت عقیدہ بنا دیا گیا ہے آج کہ جو شخص اہل بیت کا ذکر کرے وہ کہتے رافضی ہے، جو شخص مولا علی کی شان کو بیان کر دے کہا جاتا ہے رافضی بن گیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہم سنی ہیں، صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی غلام، ہم صدیق اکبر کے بھی نوکر، فاروق اعظم کے بھی غلام، عثمان غنی کے بھی غلام، مولا علی کے بھی غلام، ہم صحابہ کے در کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے در کے غلام بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر اس عقیدے کو چھوڑ دو، میں آج واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں، واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ فتوے تم جتنا لگاتے جاؤ گے کہ جو علی کا ذکر کرے وہ رافضی ہے، قسم ہے مجھے رب کی، جتنا فتوے لگاتے جاؤ گے اتنا اللہ علی کی شان کو بڑھاتا جائے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، میں چاروں ہستیوں پر کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، امام نسائی نے ان حدیثوں کو بیان کیا۔ کوفہ کی گلیوں میں ظالموں نے انہیں پتھر مارے، پتھروں کی وجہ سے خون بہا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے مقام شہادت حاصل کر گئے۔ امام نسائی جو بھی حدیث پیش کر رہا انہوں نے نقل کیا، حدیث میں آتا ہے، میرے کریمہ کا جلوگر ہے، رسول کریم نے ارشاد فرما لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ لَأَدْفَعَنَّ الرَّایَةَ الْيَوْمَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرما آج اس ہستی کو جھنڈا دے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا، اللہ خود اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا رسول خود اس سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کی قسم جب یہ اعلان ہوا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے میں نے کبھی بھی اللہ سے عمارت کو نہیں مانگا کہ فلاں لشکر کا سپہ سالار بن جاؤں، مگر جب سرکار نے اللہ اکبر وہ فاتح خیبر کا اعلان کیا، اس کی شان کو بیان کیا، آپ فرماتے فَتَصَابَرْتُ لَهَا رِجَاءً أَنْ أُدْعَى لَهَا، میں بار بار حضور کے سامنے جاتا شاید وہ خوش قسمت میں بن جاؤں۔ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ وَمَدُّوا عَنَاقَهُمْ، صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو بلند کیا، اللہ اکبر، اپنی ایڑیوں کو بلند کیا، اپنی گردنوں کو اوپر اٹھایا، شاید رسول اللہ اعلان کر دے۔ ہر صحابی کی نظریں حضور کے چہرے پر، فیصلہ کا انتظار۔ فاتح خیبر کون ہے؟ جو محب خدا ہے، محبوب خدا ہے، محب مصطفیٰ ہے، محبوب مصطفیٰ ہے۔ اعلان ہوتا ہے نا علی، جو علی کو مانتا ہے کہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نا علی، علی کہا ہے، میرے آقا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، حضور نے انہیں بلوایا ہے، فرما جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ۔ صحابہ انہیں بلا کر لے آئے، رسول اللہ نے ان کی چشمان مقدس پہ لعاب دہن لگایا، جھنڈا دیا، اور رسول اللہ نے دعا دے کر رخصت کی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں خیبر کے دروازے پر مولا کائنات، میں فتووں سے نہیں ڈرتا، سبحان اللہ، نہیں ڈرتا، اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل غالب۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ خیبر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں خیبر کے دروازے کو میں نے انگوٹھے کی طاقت سے اکھاڑ پھینکا، اپنے جسم کی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اسے اکھاڑ بیٹھا۔ اندر گئے، چوٹی پر ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا آنے والے کون ہو؟ حضرت محمد بن سلمہ فرماتے یہ حدیثیں تمہیں بیان نہیں کرتے، بیان نہیں کی جاتی، چھپایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے یہودی نے چوٹی پر کھڑے ہو کے کہا آنے والے کون ہو؟
نام کہتے رہا۔ آپ نے فرمایا انا علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا خدا کے لیے رک جا رک جا۔ آپ رک گئے۔ اس نے چوٹی پر تمام یہودی سرداروں کو جمع کیا۔ میں نے خیبر کو دیکھا، میں اوپر بھی گیا جہاں مولا علی پہنچے۔ مولا علی کسی بھی انسان کا وہاں پہنچنا ممکن نہیں، چاروں طرف سے تیر اندازوں کی جگہ۔ علی کیسے پہنچے؟ رب جانتا ہے یا علی جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اس نے سارے یہودی سرداروں کو جمع کیا۔ اس نے کہا سن لو، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اب تک جتنی دیر میں نے تقریر کی میں نے آپ سے نہیں کہا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ میں نے تو نہیں کہا نا، اب کہوں گا۔ اب یہ بات جب تم سنو گے تمہارا دل، روح، زبان سبحان اللہ کہے گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہودی ہو کر ہم سے کہتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا خدا کی قسم جو نام اس نے بتایا نا اپنا علی، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ دل کی تختی پر لکھ لو گے۔ اس نے کہا غلبتم وما انزل علی موسیٰ۔ اس نے کہا میں تورات کا حافظ ہوں، ایک ایک لفظ مجھے تورات کا یاد ہے۔ اللہ نے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر لکھ دیا تھا قلعہ خیبر کا فاتح ہوگا تو اس کا نام علی بن ابی طالب ہوگا۔